السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے الفاظ کی ملکہ اور سچائی کا ترازو۔ صدیوں پہلے بادلوں کے دامن میں بسا ایک خوبصورت شہر تکلم آباد تھا۔ اس شہر کی ایک عجیب خاصیت تھی، یہاں کے الفاظ آواز نہیں بلکہ مادہ تھے۔ جب کوئی شخص سچ کہتا تو وہ لفظ ہوا میں پرندے کی طرح اڑتا، لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا یا کسی کی غیبت کرتا تو وہ لفظ کسی بھاری پتھر یا سیسے کی اینٹ کی طرح زمین پر گر جاتا۔ اس شہر کی ملکہ شہر بانو ایک خاص صفت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ وہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کے الفاظ کا وزن دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیلی چمک تھی جو اسے بتا دیتی تھی کہ سامنے والے کے دل میں کتنا بوجھ ہے۔ ملکہ کا محل، جو کبھی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا، اب آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہا تھا۔ محل کی بنیادیں ہل رہی تھیں اور دیواروں میں گہری دراڑیں آ چکی تھیں۔ ملکہ جانتی تھی کہ یہ کسی زلزلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان ہزاروں جھوٹے وعدوں، سیاسی سازشوں اور شاہی رازوں کا بوجھ ہے جو برسوں سے اس محل کی چار دیواری میں بولے گئے تھے۔ ایک شام ملکہ نے دربار لگایا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے خاص مشیر وزیر جب بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے گرد سیاہ اور بھاری بوجھ کے سائے تھے۔ عالی جاں، ریاست کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، وزیر نے مسکرا کر کہا۔ ملکہ کی نظروں میں وہ جملہ سیسے کے ایک بڑے بلاک کی طرح تھا جو زمین پر گرتے ہی محل کے فرش کو مزید 1 انچ نیچے لے گیا۔ وزیر کے پیچھے کھڑے دیگر درباری بھی بظاہر مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے کندھے ان دیکھے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں چھپے راز انہیں بوڑھا کر رہے تھے۔ محل کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک رات ملکہ کے کمرے کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اگر آج اس نے کچھ نہ کیا تو کل کا سورج اس عظیم سلطنت کو زمین دوز پائے گا۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کروایا، کل یوم حق منایا جائے گا۔ کل تکلم کا ہر شہری، شاہی خاندان سے لے کر عام کسان تک، اپنا سب سے بھاری راز زبان پر لائے گا۔ جو سچ نہیں بولے گا وہ اپنے ہی الفاظ کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ اگلی صبح شہر کے چوراہے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ سب خوف زدہ تھے کیونکہ سچ بولنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ملکہ خود سب سے پہلے سامنے آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بلند آواز میں کہا، میں نے برسوں سے اپنی عوام سے یہ چھپایا کہ میں بھی ڈرتی ہوں۔ میں نے اپنی کمزوری کو طاقت کے لبادے میں چھپائے رکھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک سفید چمکتا ہوا لفظ اس کے منہ سے نکلا اور کبوتر کی طرح آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ملکہ کو اپنا سینہ ہلکا محسوس ہوا۔ پھر باری آئی وزیر کی۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے شاہی خزانے سے چوری کی تھی۔ جیسے ہی یہ کڑوا سچ نکلا، اس کے سر پر موجود ایک کالا بادل غائب ہو گیا اور محل کی دیواروں میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ وہ دراڑیں جو سالوں سے پھیل رہی تھیں خود بخود بھرنے لگیں۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنے راز اگلنا شروع کیے۔ کسی نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا۔ کسی نے مانا کہ وہ اپنی کامیابی پر مغرور تھا۔ بچوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں مان لیں۔ جیسے جیسے سچائی کے پرندے فضا میں بلند ہوتے گئے، وہ بھاری پتھر جو محل کی بنیادوں کو دبا رہے تھے غائب ہونے لگے۔ اچانک ایک زوردار گونج ہوئی اور پورا محل زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ جو عمارت مٹی میں دفن ہو رہی تھی وہ اب بادلوں کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ لوگوں کے چہرے چمک اٹھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ جھوٹ بولنا کتنا تھکا دینے والا کام تھا اور سچ بول کر وہ کتنے آزاد ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے اس دن ایک ایسی سچائی دریافت کی جو کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ جھوٹ اور راز وہ بیڑیاں ہیں جو انسان کو زمین سے باندھ دیتی ہیں، جبکہ سچائی وہ پر ہے جو روح کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا
کہ सच बोलना दिल को हल्का कर देता है। जब हम झूठ बोलते हैं या बात छुपाते हैं तो दिल पर बोझ आ जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर उठा रखा हो। लेकिन सच बोलने से दिल मुतमईन हो जाता है। चाहे अम्मी अबू से बात हो, दोस्तों से या उस्ताद से, सच बोलने से हमें सुकून मिलता है। झूठ वक्ती फ़ायदा देता है मगर नुकसान देर पा होता है। कहानी में झूठे अल्फाज महल को ज़मीन में धंसा रहे थे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी झूठ वक्ती तौर पर हमें मुश्किल से बचा लेता है, मगर बाद में मसाइल और बढ़ जाते हैं। अपनी गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत है। मलिका ने सबसे पहले अपनी कमज़ोरी तस्लीम की। हमें भी ये सीखना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मान लेना बहादुरी है, ना कि शर्मिंदगी। राज और हसद दिल को भारी बना देते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, गीबत करते हैं या हसद रखते हैं तो वो सब हमारे दिल को थका देते हैं। साफ दिल और साफ नीयत इंसान को खुश रखती है। सच्चाई से एतमाद पैदा होता है। जो बच्चा सच बोलता है उस पर सब भरोसा करते हैं। उस्ताद, वालिदैन और दोस्त ऐसे बच्चों पर ज़्यादा एतमाद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये दिल का सच्चा है। सच बोलने से मुआशरा मजबूत बनता है। जिस तरह सच्चाई से शहर और महल मजबूत हो गए, इसी तरह हमारे घरों, स्कूल और मुआशरे में भी सच बोलने से मोहब्बत, अमन और भरोसा बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, सच बोलना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर यही हमें हल्का, आज़ाद और मजबूत बनाता है। झूठ दिल को बोझल करता है और सच रूह को उड़ान देता है। अब आप भी कोशिश करें कि रोज़ अपनी बातों और कामों में सच्चाई को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।